السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الكاذبين. صلوا على محمد وآله. دعا ہے رب کائنات، بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضا کا بچھایا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ بسط کے ذکر محمد و آل محمد گزشتہ 10 شبوں سے تمام مومنین جہان دنیا بھر میں جو عزائے شبیری کو برپا کیا، اس میں حصہ لیا، جس انداز میں بھی اس میں شریک ہوئے، رب کائنات ان تمام مومنین کی توفیقات میں برکت عطا فرما۔ خصوصاً وہ مومنین جو ان مشکل ممالک میں مشکل صورتحال میں عزاداری سید الشہداء کو برپا کیے ہوئے ہیں، دعا کیجیے رب کائنات ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت عزاداران حسین ابن علی کے طور پہ شمار فرمائے، اور آخرت میں اسی حیثیت میں محشور فرمائے، اور تمام مومنین سمیت سبھی مرحومین کو آخر میں شفاعت امام حسین علیہ السلام فراز فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، انسان اور آزمائش کے حوالے سے ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ کربلا یقیناً ظالموں کا منطقی رسپونس ہوا کرتا ہے اہل حق کے خلاف۔ ہم نے یہی فرعون کو کرتے دیکھا، ہم نے یہی نمرود کو کرتے دیکھا، اور اسی نتیجے پہ یزید پہنچا کہ جب وہ حق کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو ظلم و ستم پہ اتر آتے ہیں، اور اہل حق کو ہمیشہ سے ہی قربانیاں دینی پڑتی ہیں حق کو منوانے کے لیے، مگر کربلا اتنی عظیم الشان قربانی تھی، کربلا اتنی عزت اور عظمت کا مارکہ تھا جو مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے انجام دیا گیا کہ آپ کے بعد 9 ائمہ اطہار دنیا میں تشریف لائے، مگر مشیت الہی کو حق کو منوانے کے لیے دوسری کربلا کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان اظہار تھا مولا حسین کی طرف سے حق کا اور حق کی ترجمانی کا کہ اب تا قیام قیامت آنے والے تمام ہادیان الہی کو صرف اسے کربلا سے استفادہ کرنا ہے اور حق کو آگے پہنچاتے چلے جانا۔ اور آپ یہ دیکھیے اتنا عظیم اور آفاقی پیغام تھا۔ آپ نے یقیناً ابھی میڈیا پر اور خصوصاً سوشل میڈیا پر جو چند ایک فائدے ہمیں سوشل میڈیا کے حاصل ہوئے ہیں، گو کہ زیادہ تر ہمیں نقصان ہی پہنچا ہے، جو کم مگر بہرحال فائدے حاصل ہوئے ہیں، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا بھر میں عزاداری سید الشہداء جس انداز میں منائی گئی وہ تمام مومنین نے یقیناً دیکھا ہوگا۔ میں بھی دن بھر وہ چیزیں مشاہدہ کرتا رہا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ شاید ہی کوئی قریہ ہو، شاید ہی روئے زمین پر کوئی ایسا علاقہ بچا ہو جہاں عزاداری سید الشہداء کسی نہ کسی انداز میں پہنچ نہ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی یا علی۔ یعنی اس طرح سے پورے گلوب پر عزاداری سید الشہداء پہنچ گئی ہے۔ اور اس میں ایک جو بڑی تعجب خیز بات اور ایسی بات جسے آپ کے سامنے پیش کرنا میں لازمی سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے اس میں جو ایک بڑی تعجب خیز بات نظر آئی عزاداری کے ان تمام مناظر میں، ان تصاویر میں دنیا بھر میں، کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مکتب اہل بیت کے حامل ہی تھے جو ان میں شامل ہوئے ہوں۔ بعض ایسے فرقے اسلام میں موجود ہیں،
میں پوری گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں ان کا ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہیں کسی انداز میں بھی عزاداری میں شامل ہوا ہو. وہ فرقے اسلام کے فرقے کہلاتے ہیں. مگر وہیں دوسری طرف آپ کو دنیا بھر کے کئی مذاہب کے لوگ عزاداری سید الشہداء میں نظر آئے ہوں. یعنی اسلام کے تو کچھ ایسے فرقے میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں بالیدہ فکر افراد موجود ہیں, سمجھتے ہیں آل سعود کے مکتب کو, کہ گارنٹی سے کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا کوئی ایک بشر بھی نہیں ہے, ایسا ایک نفر بھی ان کا نہیں ہوگا جو کہیں کسی رخ میں عزاداری میں شامل ہو. مگر وہ آپ وہ تصاویر جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, مجھے ثبوت دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا کرسچنز, کیا یہودی افراد, کیا ہندو, کیا سکھ, مختلف مذاہب اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے وہ عزاداری سید الشہداء میں نظر آتے ہیں. وہ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ جو حق و باطل ہے نا, اس کا تعلق بھی اگر سطحی طور پہ دیکھا جائے تو مذاہب سے نہیں ہوتا. اور کیا کسی نے خوبصورت بات کی تھی کہ دو عادل چاہے مختلف مذاہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں, وہ تو اکٹھے آپس میں رہ سکتے ہیں, مگر ایک عادل, ایک ظالم, ایک مذہب سے ہو کر بھی اکٹھے نہیں چل سکتا. یہ حق پرستی کا جو جذبہ ہے, جو عدل ہے انسان کا, وہ کھینچ کر لیا. آپ خود ہی سوچئے, کیا کسی سکھ کا عقیدہ ملتا ہے امام حسین سے؟ ملتا ہو تو وہ وہاں پھر وہ سکھ تو نہ رہا. کیا عیسائی کا عقیدہ ملتا ہے, یہودی کا عقیدہ ملتا ہے؟ ان کے عقائد نہیں ملتے, مگر آپ کو ان کے علماء, ان کے صاحبان علم عزاداری میں شرکت کرتے ہوئے نظر آئیں. وہ تصاویر آپ انٹرنیٹ پہ چلی جائیے, آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ ان کے بھی اہل علم, اہل فضل آپ کو عزاداری سید الشہداء میں کہیں نہ کہیں اپنے علاقے میں نظر آئے. کیا وجہ ہے, وہ کس وجہ سے نظر آئے؟ اگر آپ ان کے نظریات کو پڑھیں. اب جو انہوں نے مختلف افراد نے, جو غیر مذاہب نے, اب وہ چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچ رہی ہیں. چند ایک کتابیں بھی ایسی مارکیٹ میں موجود ہیں جو غیر مذاہب معروف شخصیات نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کی ہے, اس کے حوالے سے اگر آپ ان کے وہ تمام اقوال کو اٹھا کر پڑھیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اخلاقیات کا تحفظ کیا. یعنی اگر میں سم اپ کروں ان بہت سے اقوال کو جو غیر مذاہب نے کہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کو اس لیے سلام پیش کرتے ہیں, آپ نے انسانیت کا تحفظ کیا. کچھ کہتے ہیں ہم اس لیے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ نے اخلاقی اقدار کا تحفظ کیا. یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا کسی ایک مذہب سے اسپیسیفکلی تعلق نہیں ہے, انسانیت سے تعلق ہے. اب یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ غیر مذاہب کے لوگ امام حسین کو اس لیے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, انہوں نے اخلاقی اقدار کو بچا لیا, انہوں نے معاشرتی اصولوں کو بچایا, انہوں نے تہذیب انسانی کو بچایا, انہوں نے انسانیت کو بچایا. امام حسین مدینے سے نکلے اور کربلا تشریف لے کر گئے اور وہاں شہادت پائی. اس سارے عرصہ میں امام نے کب فرمایا کہ میں انسانیت بچانے جا رہا ہوں؟ امام نے کب فرمایا کہ میں اخلاقیات کو بچانے جا رہا ہوں؟ امام نے کب فرمایا کہ میں تہذیب انسانی کو بچانے جا رہا ہوں؟ امام نے ہر جگہ یہ بات کی, میں اپنے جد کے دین کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. توجہ چاہوں, بڑا لطیف نکتہ, پوری توجہ چاہوں. امام نے کہیں ایک مرتبہ بھی یہ, امام نے تو نہیں فرمایا کہ میں اخلاقیات بچانے جا رہا ہوں, میں تہذیب انسانی کو. امام نے فرمایا میں اسلام بچانے جا رہا ہوں, میں اپنے جد کے دین میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تعجب کی بات ہے, امام فرما رہے ہیں میں اسلام بچانے جا رہا ہوں, اور امام کی اس کاوش اور محنت کے بعد آج غیر مذاہب امام حسین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرما رہے ہیں امام نے انسانیت کو بچا لیا, تہذیب انسانی کو بچا لیا, اخلاقیات کو بچا لیا, شرافت انسانی کو بچایا. کمال حسین ابن علی ہے, کسی مذہب کے خلاف جنگ نہ کی مگر ہر مذہب سے منوا لیا. اخلاقیات, تہذیب, شرافت اصل میں اسلام کا نام ہے. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے جانا, امام نے کسی مذہب کے خلاف جنگ نہیں لڑی
مگر کمال یہ دیکھیے ہر کسی سے منوایا ہے. یہ تہذیب انسانی، یہ اخلاقیات، یہ شرافت، یہ تمام چیزیں اصل میں دین اسلام ہے. کیونکہ یہ چیزیں اسلام سے منہا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، الگ کرنے کی کوشش. اسی وجہ سے فرمایا میں اپنے جد کے دین میں اصلاح کے لیے اٹھا، کہ یہ جد کے دین سے ان چیزوں کو نکالا جا رہا، میں دوبارہ سے ریسٹور کرنے کے لیے ان کو اٹھا. اور امام نے سراسر اسلام کے لیے کاوش کی، مگر آج وہ کاوش انسانیت کے لیے کاوش سمجھی جاتی ہے، وہ تہذیب انسانی کے لیے کوشش سمجھی جاتی ہے. یہی وجہ ہے شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. یعنی جو حق کا تصور، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد محمد. توجہ ہے جانے محترم، اصل میں ہم نے اس حق کو حسین کے ذریعے پہچانا. یہ وہ تصور حق ہے جو ہر ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور جب اسے جا کر حسینیت چھیڑتی ہے تو خود بخود وہ انسان حسین نے مظلوم کی ثنا کرتا ہوا نظر آتا، آپ کے حق میں بولتا ہوا نظر آتا ہے. اور ایسے ہی ہے، جتنا آپ اسے پھیلاتے چلے جائیں گے، جتنا حسینیت کو عام کرتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیے گا حق پرست ہر معاشرے میں موجود ہیں، اہل حق ہر جگہ دنیا میں موجود، خود بخود لوگوں کی طبیعتیں مائل ہوں گی حسین ابن علی. ہماری گفتگو کا آغاز ہی یکم کو یہیں سے ہوا تھا کہ حسین سراسر کردار کا نام ہے، اور ہم نے جو ماننا ہے انہیں سراسر کردار کی بنیاد پر. قطعاً ایسا نہیں ہے. ہم پر اکثر یہ الزام ہے ہمارے مکتب پر، اور جہلا لگاتے ہیں اور اپنی کتاب میں اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ شخصیت پرست ہیں. یعنی ان لوگوں نے بعض ایسی شخصیات لے لی ہیں اور بعض مخصوص نام ہیں، یہ انہی سے صرف آپ کو توسل کرتے دکھائی دیں گے، یہ ثنا بھی کریں گے تو ان کی، یہ فضیلت بھی پڑھیں گے تو ان کی، یہ شخصیت پرست ہیں. اور بعض ایسے بھی بدقسمت ہیں کہ جو اس حد تک کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایرانی ہمیشہ سے ہی شخصیت پرست لوگ تھے اور بعد میں اسلام ان میں آئی، انہوں نے یہاں سے یہ دین متعارف کروایا، چونکہ خود شخصیت پرست تھے لہٰذا اسلام میں بھی شخصیت. ہم شخصیت پرستی کو حرام تصور کرتے ہیں. شخصیت پرستی حرام ہے، کردار پرستی حق ہے. شخصیت پرستی حرام ہے. ہم نے جو ان کرداروں کو مانا ہے تو وہ شخصیت ہونے کی وجہ سے نہیں، کردار ہونے کی وجہ سے. امام حسین سے یہ جو اتنا لگاؤ، یہ اتنا پیار اور تڑپ ہے، یہ معاذ اللہ وہ شخصیت پرستی نہیں ہے جو بہت سے مذاہب میں ہوتی ہے کہ بعض شخصیات سے وہ اس طرح اٹیچ ہو جاتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ایک پورا سیرت اور کردار بھی ہے. اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ امام حسین کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ زائد بر ضرورت ہے تو وہ اس کی نفی کرنے کے لیے کردار حسین سے کوئی جھول ثابت کرے. اور اگر اس کردار میں عظمت ہی عظمت ہے تو کسی عظیم کی عظمت کا انکار کرنا بھی جہالت ہے. توجہ ہے جانے محترم، یا تو کوئی کمی اس ذات گرامی حسین ابن علی میں دکھائی جائے. اور اس کا ایک لطیف نکتہ میں عرض کروں گا. ہم نے کہاں سے بات کا آغاز کیا تھا؟ مولا حسین نے کیا فرمایا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اب تعجب ہے، میں نے جتنی بھی آج تک، اب چونکہ اب یہ بدقسمتی عالم اسلام میں آ گئی ہے کہ ایسی بھی تقاریر کی، صرف ہم نے نہیں عشرہ محرم برپا کی، اب تو کئی جگہ عشرے شروع ہو چکے، یکم سے لے کے 10 تک کئی جگہ پہ عشرے شروع. مگر کمال یہ ہے لوگوں کو بلایا نام حسین پر جاتا ہے، صفائیاں یزید کی پیش کی جاتی. آپ نے خصوصاً سوشل میڈیا پہ کئی ایسے دیکھے ہوں گے، ایسوں کے اشتہارات دیکھو، بلکہ باقاعدہ پاکستان کے اخبارات میں اشتہار تک چھپے ہیں، عشرہ فلاں و حسین، باقاعدہ اخبارات میں ان کی ایڈ آئی ہے. کمال ہے، بلاتے نام حسین پہ ہیں، صفائیاں یزید کی پیش کی جاتی ہیں. کمال تو یہ ہے نا، بلائیں نام یزید پر پھر دیکھیں کہ کتنے آتے ہیں. توجہ ہے جانے محترم. کمال یہ ہے کہ اگر امام نے یہ فرمایا کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، اور آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی میں نے اس قسم کی تقاریر جو ان عشروں میں کی جاتی ہیں امام کے خلاف، اگر آپ ان کو اٹھا کر پڑھ لینا تو ایک بات پر زور ہے. دیکھیے فلاں نے بھی مشورہ دیا تھا نہ جائیں، فلاں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ کوفی ہمیشہ سے نمک حرام ہے، آپ ان کے پاس نہ جائیں. فلاں نے بڑا مخلص مشورہ دیا کہ دیکھیے انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے ساتھ بھی وہ دھوکہ کریں گے، نہ جائیے. بالکل ایسا ہی ہوا، مشورے دیے گئے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور ان میں سے بعض مشورے مخلص بھی تھے، ایسے نہیں ہے کہ دینے والے کی نیت کچھ اور تھی، بعض کی تو نیت میں بھی فطور تھا.
مگر بعض ایسے مخلص افراد بھی تھے جنہوں نے محبت حسین ابن علی میں، یہ جناب عبداللہ ابن عباس جیسی ہستیاں بھی تھیں جنہوں نے بالکل کہا کہ سرکار آپ نہ، جبکہ ان کا فریضہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، مگر بہرحال خلوص سے مشورے دیے کہ آپ تشریف نہ لے کر جائیں۔ مگر کمال یہ دیکھیے، بڑا لطف ہے اگر بات پہنچ جائے، یہ سب جو مشورے دے رہے تھے مولا حسین کو، آپ نہ جائیے، اچھا ایسا کیجئے وہاں نہ جائیے، دوسری طرف چلے جائیے، کوئی ایک مشورہ بھی تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، حتیٰ جو ان مکاتب نے لکھی ہیں کہ جو امام حسین کے مشن سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتے، کوئی ایک ایسی روایت نہیں لے کر آتے کہ کسی نے حسین کو یہ مشورہ دیا ہو کہ آپ بیعت یزید کر لیں۔ توجہ ہے جانے محترم، اس کا مطلب ہے جو مولا نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، یہ مشورہ نہ دینا اس بات کی دلیل ہے سارا زمانہ جانتا تھا حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ زندہ زندہ باد، مردہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مولا فرما رہے تھے کہ مجھ جیسا، سارا زمانہ جانتا تھا کہ حسین جیسا یہ کبھی نہیں جھکے گا۔ یہ تو مشورہ دیا گیا کہ نہ جائیں، یہ مشورہ تو دیا گیا کہیں اور چلے جائیں، مگر کسی کی جرت نہیں ہوئی جو حسین جیسے کو کہہ سکے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں۔ اور یہی کمال حسین ہے جو مولا نے حق و باطل کی جو تفریق کی ہے۔ آپ کمال یہ دیکھیں، وہ لوگ جو یزید اور اس کے باپ کی ہمدردیاں دل میں رکھتے ہیں، آج لفظ رضی اللہ تک استعمال کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں، یہ تمام کے باوجود کتابوں میں کیوں نہیں لکھتے کہ یزید نے یہ احکام فقہ بیان کیے یا اس کے باپ سے یہ ہم نے دین میں لیا؟ کمال یہ دیکھیے، مانتے ضرور ہیں مگر دین خود بھی ان سے نہیں لیتے۔ یہ کمال حسین ہے کہ پابندی لگا دی کہ بنی امیہ کبھی دین کے ٹھیکیدار نہیں بن سکتے، لہٰذا بنی امیہ تاریخ کی کتابوں میں تو ملتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ یہ ہے کمال محنت حسین ابن علی کہ یزید ترجمان دین نہیں سمجھا جاتا۔ یزید کا باپ وہ تاریخ کا ایک حکمران تو تصور ہوتا ہے، کبھی اسلام کا ترجمان نہیں تصور ہوتا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ آج اپنے ہی مکتب میں روک دیتے ہیں خلافت راشدہ صرف 4، تعداد کتنی ہے؟ تاریخ الخلفاء کی تعداد دیکھیں تو خلفاء کتنے، مگر راشدہ صرف 4۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید کا باپ اپنے آپ کو خلیفہ راشد نہیں مانتا تھا؟ کسی کی جرت تھی اس کے منہ پہ کھڑے ہو کر کہہ سکے خلافت راشدہ ختم ہو گئی؟ کیا یزید اپنے آپ کو خلیفہ راشد نہیں مانتا تھا؟ ان سے زیادہ راشد کون تھا؟ توجہ ہے جانے محترم، مجبوری بن گئی۔ یہ کمال حسین ہے کہ حسین نے ایسی پابندی لگا دی کہ مجبور ہو گئے کہ سلسلہ دین کو روک دیا جائے، ملوکیت کو تسلیم کیا جائے۔ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو ہر ایک بنو امیہ کا حکمران منبر سے بیٹھ کر دین بیان کرتا، اور خدا جانے وہ کس قسم کا اسلام ہوتا جو وہ بدبخت بیان کرتا۔ ہمارا مکتب شخصیت پرست نہیں ہے، ہمارا مکتب کردار پرست ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے ائمہ اور لیڈر کے قاتلوں کی بیٹوں کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ ہم ابن ابی بکر کی عزت کرتے ہیں، ہم یزید کے بیٹے کی عزت کرتے ہیں، ہم عمر بن عبدالعزیز کی عزت کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ کم دلیل ہے؟ کون ہے یزید جیسے کہ بیٹے کی کون عزت کرے گا؟ ہم نہیں کرتے۔ نام کا معاویہ ہے، بیٹا ہے یزید کا، مگر ہم اس لیے احترام کرتے ہیں کہ اس نے تخت کو ٹھوکر مار دی کہ میرے باپ اور دادے نے غصب کیا تھا، حق حسین اور اس کے باپ کا تھا۔ ہم اپنے ائمہ کے قاتلوں کے بچوں کا احترام کر کے بتاتے ہیں کہ ہم صرف کردار ریکوائرڈ کرتے ہیں، جہاں مل جائے وہاں ہی عزت کرتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، بلکہ آپ یہ دیکھیں ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں کردار کی بنیاد، مگر عالم اسلام کے معیار ہی عجیب ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا تو احترام کیا جاتا ہے، مگر محمد ابن ابی بکر کا احترام نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی عزت اور احترام دینے کے لیے خلیفہ راشد کا بیٹا ہونا لازمی نہیں ہے، دشمن اہل بیت ہونا لازمی ہے۔ جب بنی امیہ کے سارے گھرانے پہ لعنت کی بات آتی ہے، ہمارے بزرگ روک دیتے، ہمیں روک روک کر بتاتے ہیں نہیں، ان میں بھی ایک کردار تھا عمر بن عبدالعزیز،
ہم اپنی زبانوں کو ہی روک لیتے ہیں. کیوں؟ ایک کردار لازمی تھا. اس کا مطلب ہے جہاں کردار آ جائے وہاں ہم رک جاتے ہیں, جہاں کردار آئے ہم جھک جاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کی بات کر رہا ہوں, ایک کردار تو تھا نا, وہ واحد شخصیت جس نے آئمہ اطہار پہ اس سب کو ختم کیا, وہ واحد شخصیت جس نے احترام اہل بیت کیا. بڑی خوبصورت روایت موجود ہے کہ جب بیٹھ کے وظیفے دے رہا تھا نا, ہر کسی سے پوچھتا تھا کہاں سے آئے ہو, وظیفہ دیتا تھا. آگے بڑھے, اہل سنت کتاب کی روایت عرض کر رہا ہوں, تاریخ سیوطی. اور جب وہ آئے ہیں, سامنے ایک شخص آیا, اسے دینے لگا, پوچھا کہاں سے آئے ہو, کہتا مدینے سے. کہاں سے؟ محلہ بنی ہاشم سے. کہا کون ہو؟ کہنے لگا میں غلام علی ہوں. اسے اپنے حصے کا بھی انعام دے کر کہتا ہے میں بھی غلام علی ہوں. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. آپ کی توجہ دیکھتے ہوئے ایک اور واقعہ عرض کروں. روزانہ دربار میں بیٹھ کر سنتا تھا. مولا علی کے لیے معذلہ ثم معذلہ. تمام بنی امیہ کے بزرگ شام کو آ کے دربار میں بیٹھ جاتے تھے, بس یہی گفتگو کرنی, معذلہ ثم معذلہ. علی کا اسلام سے تعلق ہی نہیں تھا. علی تو معذلہ ثم معذلہ کافر تھا. علی کا اسلام سے لینا دینا ہی نہیں تھا. علی تو اسلام چھوڑ چکے تھے, وہ تو ایک کافر تھا. لہٰذا جب یہ تمام باتیں سنی دل کڑتا تھا کہ کیا کرے. ایک دن دربار سے اٹھا, یہودیوں کی بستی میں چلا گیا. جو معروف یہودی رہنما تھا اس کے دروازے پر چلا گیا اور اسے جا کر کہا کہ دیکھ تو میرا صرف ایک چھوٹا سا کام کر, میں تجھے بڑا عظیم اس کا انعام دوں گا. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا کل ایسا کرنا, جب تمام دربار سجا ہوا ہونا اور میں بیٹھا ہوں تخت پہ اور تمام دربار سجا ہوا, تو آ کے دربار کے درمیان میں کھڑے ہو کر تو مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لینا. اب وہ یہودی تھا. اس نے کہا جناب اگر آپ کو میرے خلاف کچھ اقدام کرنا ہے آپ ویسے ہی کر لیجیے, مطلب کہ اتنا سنگین انداز میں مجھے مروانے کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا مطمئن رہ, میں تجھے انعام دوں گا, تو آ جانا. اگلے دن دربار سجا ہوا ہے, تمام بزرگانے بنو امیہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی گفتگو. مولا علی کا تو اسلام سے تعلق, وہ تو کافر تھا. بھرے دربار میں وہ شخص آ گیا, اس نے سامنے کھڑے ہو کر کہا, اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. بنی امیہ کے بزرگ ایک دم تڑپ کے کھڑے ہو گئے, بدبخت کافر, تو ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا, مسلمانوں کی, وہ بھی یہودی ہو کر. عمر بن عبدالعزیز نے وہیں روک لیا, کہا رک جاؤ, کیوں اس کے خلاف جا رہے ہو؟ تمہیں اتنا پتا ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کی بیٹی سے رشتہ نہیں کر سکتا, تو حبیب خدا کو نہیں پتا تھا جنہوں نے اپنی واحد بیٹی دے دی مولا امیر المومنین کو. یا توجہ ہے جانمان, یا علی یا علی یا علی مدد حق. ہم آج تک احترام کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کردار. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مکتب کا تعلق شخصیات سے نہیں, ہمارے مکتب کا تعلق صرف اور صرف کردار کے ساتھ. ہمیں کسی کو بھی ماننے میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہے, مگر سامنے کوئی کردار تو پیش کیا جائے, سامنے کوئی ایسی شخصیت تو لائی جائے جو اپنے اندر اسلام رکھتی ہو, تو یہ مکتب جھکنے کو تیار ہے. مولا حسین مظلوم سے جتنی بھی محبت ہے, یہ ساری کی ساری محبت کا تعلق اس عظیم کردار کے ساتھ ہے. اور ہم نے شب عاشور کو جہاں ذکر فضائل ختم کیا تھا, خدا تعالیٰ نے جو اوصاف بیان کیے ہیں حسینی کے, وہ سراسر ایک ایک شے کردار کی طرف لے کر جاتی ہے. آپ کے سامنے جو سورہ توبہ سے آیات پیش کی تھی, اس میں سراسر کردار کی بات تھی. اور یہ دیکھیے جب کردار اتنے عظیم ہو تو خدا کیا کرتا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, خدا جنت کے عوض میں ان کرداروں کو خرید لیتا ہے. توجہ ہے جان محترم, خدا نے واضح فرمایا میں نے خرید ہی کر لیے ہیں, میں نے خرید لیے ہیں. کبھی بھی کوئی چیز خریدی نہیں جاتی. انسان مفت میں ملتی ہو تو کچھ بھی, ضرورت نہ بھی ہو تو لے لیتا. خریدی وہی چیز جاتی ہے جس کی ضرورت ہو. توجہ ہے جان محترم, کردار عظیم ہونا تو مشیت کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ خرید لیے جائیں, کیونکہ انہیں مثال بن کے زمانے میں رکھنا ہوتا. خدا نے فرمایا میں نے خرید لیے. اور لطیف بات سنیے گا, یہ بھی کمال ہے, ہر چیز جو وقت رکھتی ہونا اتنا ہی اونچا اس کا بازار ہوتا. پلاسٹک کی چیز آپ کو ڈالر سٹور سے مل جائے گی, ہیرا نہیں ملے گا. توجہ ہے جان محترم, کیوں؟ ہر چیز وہیں بکتی ہے
جتنی اس کی قیمت ہوتی ہے ویسے بازار میں بکتی ہے. خدا جانے وہ نفوس کتنے قیمتی تھے, خدا نے عرش پہ بازار سجا لیا. یا خدا جانے وہ نفوس کتنے قیمتی ہوں گے کہ خدا نے عرش پہ بازار سجا رکھا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا یہ صرف اس گھرانے کا معاملہ ہے. خدا عطا کی بات کرتا ہے, خدا تو عطا ہی کرتا ہے, وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ عطا کرتا ہے. مگر جب ان کی بات آ جائے نا تو کیا کرتا ہے, یہاں خریدنے اور بیچنے کی بات کرتا ہے. جب باپ کی بات کی تو رضا بیچ دی, جب بیٹے کی جان کی بات کی تو نفس کو خرید لیا. مولا علی کی بات آئی تو رضا بیچنے کی بات کر دی. یہاں جب مولا حسین کی بات آئی تو خریدنے کی بات کر لی. کمال ہے خدا کی قسم, دو ہی تو چیزیں ہیں, خدا راضی ہو جائے تو جنت مل جاتی, ایک رضا ایک جنت. یہی تو توحید کے پاس ہے. خدا نے کتنی خوبصورت ڈیلز بنائی ہیں, رضا علی کو دے دی ہے, جنت حسین کو دے دی ہے. راضی کروانا ہے خود کو, علی کے در پہ جاؤ, جنت کی تلاش ہے, در حسین پہ چلے جاؤ. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اور آپ واضح کمال دیکھیں, خدا جب پھر کچھ عطا کرتا ہے, میں نے پہلے عرض کیا تھا فذکرونی اذکرکم, اس کا شاید اس آیت کا حق حسین کے سوا کس نے انجام دیا. پھر خدا بھی آگے سے ذکر کو پھیلاتا ہے. دیکھیے کعبہ چھوڑا تھا کس کی خاطر, ساری دنیا جب کعبے کی طرف جا رہی تھی, مولا حسین اس وقت کعبے سے نکلے, مگر نکلے تھے در خدا کو چھوڑا تھا توحید کی خاطر, یعنی در خدا کو خدا کی خاطر چھوڑا تھا. جا کر صرف خبروں میں دیکھ لیجئے گا خدا نے رسپانس کیا کیا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم, آج چند لاکھ جاتے ہیں در خدا پر, خدا کروڑوں کو بھیج دیتا ہے در حسین پر. کعبہ جانا فذکرونی نظر آتا ہے, کربلا جانا اذکرکم نظر آتا ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کتنی شان سے ذکر کو خدا برپا کرتا. اور دونوں کے مزاج میں فرق دیکھ لیجئے. کوئی حاجی پلٹتا ہوا آپ اس کے ذرا آگے بڑھ کے تاثرات سن لیجئے, کوئی بھی جائے, اچھے خاصے جوان آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے شکر ہے فرض ادا ہو گیا. بڑے بڑے جوان آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے شکر ہے بس فرض ادا ہو گیا. بڑی مشکل ہے, بڑی تنگی ہوئی, بڑا مسئلہ ہوا, بس شکر ہے فرض ادا ہو گیا. آپ در حسین سے پلٹتے ہوئے لاکھوں کے تاثرات سن لیجئے. ہر کوئی یہ کہتا ہے شکر ہے حسین کا جس نے زیارت کروا دی, اگر زندگی رہی پلٹ کے اسی در پہ جاؤں گا. یا علی, توجہ ہے جانے محترم, کمال ہے. حق ادا تو کیجئے, خدا کی قسم حق ادا تو کیجئے. حسین ایسا حق ہے نا, ہم شاید ہم بہت بہترین کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں, آپ کو جگہ جگہ حسین حسین ہوتی نظر آئے گی. مگر اب خصوصاً جوان اس باتوں پہ سوچیں اور غور کریں, ہم وہ کون سے نئے نئے طریقے نکالیں دنیا کو حسین تک پہنچانے کے لیے. ہر وہ طریقہ ازا ہی رہے گا, وہ ازاداری ہی سمجھا جائے گا جو لوگوں کو متعارف کر دے حسین ابن علی سے. مولا حسین کو چند طریقوں میں محدود کر دینا بھی تو کوئی عقل مندی نہ ہے. توجہ ہے جانے محترم, چاہے کسی عنوان کے تحت امام کو چند ایک ریچولز میں محدود کر دیا جائے, وہ بھی کہاں حسینیت ہے. ہر وہ کام جو لوگوں تک حسین کو پہنچا دے, بس وہی عزاداری ہے. اور اس بات کو بھی مد نظر رکھیں, جو جس انداز میں بھی حسین پہنچانا چاہتا ہے, یہ تنقید نہ کی جائے کہ یہ کیوں اس انداز میں کر رہے ہیں. توجہ ہے جانے محترم, جبکہ ہم تو یوں دیکھتے ہوئے آئے ہیں. نہیں, جو جس انداز میں حسین آگے پہنچا دے وہی عزاداری. حسین چند محدود طریقوں میں پابند ہی نہیں ہے, اور پابند رہے بھی کیوں. توجہ ہے, جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جو حقیقتاً بانی عزا ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے لفظ استعمال کر دیتے ہیں, وہ بانی ہیں. بانی, ہم بانی ہو ہی نہیں سکتے, ہم صرف منتظم ہیں. توجہ ہے جانے محترم, ہم صرف منتظم ہیں. بانی تو جناب زینب عالیہ کی ذات ہے, انہوں نے تعارف حسین کو عزاداری قرار دیا. لہٰذا ہر وہ کام جو حسین کا تعارف کروا دے وہی عزاداری ہے. توجہ ہے جانے محترم, اور یہ مت دیکھا جائے کہ یہ کس تک پہنچے گا, جو فائدہ اٹھائے گا اس کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. جن رگوں میں بھی خون حق پہنچے گا وہیں سے حسینیت کی صدائیں آئیں گی.
توجہ ہے جانے محترم؟ پہنچائیے آگے حسین جس انداز میں جائے. حسین کو ہمارا یہ فریضہ ہے، اگر ہم حسینی ہیں نا تو ہمارا واحد فریضہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے بس امام کے ذکر کو آگے پہنچا دیا جائے، امام کے کردار کو آگے متعارف کروا دیا جائے. آگے قسمت ہے لینے والوں کی، نہ لینے ہوں تو خود مولا سے سامنے سن کے بھی نہیں پلٹتے، اور اگر کوئی لینے والا ہو تو چاہے رگوں میں یزید کا خون ہی کیوں نہ دوڑ رہا. توجہ ہے نا محترم؟ بدقسمتی سے ایسا بھی ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ بس دنیا جائے جہنم میں، معاذ اللہ، بس ہم ہیں نا، ہم جیسے چاہیں گے ہم اس طرح سے مانیں امام کو، دنیا جائے. نہیں، مقصد امام ہی پامال ہو گیا جس وقت آپ نے یہ کہہ دیا دنیا جائے جہنم. اگر یہ حسین کہہ دیتے دنیا جائے جہنم میں تو مدینے سے نکلتے ہی کیوں؟ یزید کیا اس کا باپ بھی آ جاتا تو مدینے میں حسین کو خطرہ نہیں تھا. توجہ ہے جانے محترم؟ مگر حسین اپنے مرکز کو چھوڑ کے نکلے، دنیا ہی کے لیے تو نکلے. لہٰذا اگر یہ سوچ لیا جائے کہ دنیا ہمیں کیا لگے، دنیا نہیں، پیغام کو پہنچانا ہی حسینیت ہے. یزید کا بیٹا کیوں پلٹ گیا؟ آپ نے غور کیا؟ کیا اتفاقاً اس کی رگ فطرت پھڑک اٹھی کہ اس نے اپنے باپ کے اوپر ہی لعنت بھیج دی، اس نے تخت کو ٹھوکر مار دی، اس نے کہا غاصب تھا میرا باپ، میرا دادا، مجھے اس سے لہو حسین کی بو آتی ہے. یہی اس نے کہا. کس وجہ سے کہہ دیا؟ آپ کے خیال میں اس کی ایک دم رگ فطرت جاگ گئی؟ بنی امیہ وہ گھرانہ نہیں ہے جہاں رگ فطرت اتنی آسانی سے پھڑک جائے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ کس وجہ سے؟ روایات بتاتی ہیں اس کا ایک استاد تھا جس کے دل میں حب اہل بیت تھی، دوران تعلیم ہی کسی نہ کسی انداز سے اہل بیت کا تذکرہ چھیڑ دیتا تھا. توجہ ہے جانے محترم؟ آپ دیکھیے سلام ہے، کروڑوں سلام اس کے اس استاد پر. وہ ایک لمحے کے لیے مایوس نہ ہوا کہ اس کی رگوں میں تو خون یزید دوڑ رہا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ پتا چلا محنت تو کی جائے، حسینیت یزیدیت کے لہو کا بھی رنگ بدل دیتی ہے. زندہ مردہ. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ محنت تو کی جائے، ہم کوشش تو کریں. آپ حسینیت کی طاقت پر، حسینیت کی عظمت پر اس پیغام میں حق سے مایوس ہوتے یہ سوچ کے کہ یہ کہاں مانیں گے. نہیں، آپ اپنا کام کیجئے، پھر دیکھیے حسین کی عظمت اور حسینیت کہاں کہاں اثر کرتی. یہ کہنا، لوگوں سے مایوس ہو جانا، دیگر مکاتب فکر سے مایوس ہو جانا، دیگر مذاہب سے مایوس ہو جانا، یہ حسینیت کی بے قدری کرنے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے اپنے دل میں خود حسینیت کی وہ طاقت نہیں. جو اس طاقت کو پہچانتا ہے وہ ہر ایک عمل کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرا یہ عمل پیغام حسین کو کہاں تک لے کر جائے گا. اس میں کوئی عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کسی عمل، صرف واضح عقل و منطق کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. ہر ایک عمل نام حسین پہ کرتے ہوئے یہ تصور ذہن میں ضرور آئے کہ میرا یہ عمل حسین کے پیغام کو کہاں تک لے کر جائے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل حسین کے پیغام کو آگے پہنچائے گا، اس میں شدت پیدا کر دیجیے. اور اگر کہیں سے محسوس ہوتا ہے میرا یہ عمل شاید حسینیت کے پیغام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ جانے عقل جانے حسین ابن علی جانے. ہاں پھر حکم تب بھی کچھ نہیں ہے. ہاں صرف اور صرف یہ دیکھیے آج 2015 میں ہمیں حسینیت کے مشن کو کیسے آگے پہنچانا. یہ آپ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے عشق کا معاملہ ہے، اور یہ مولا حسین کا معاملہ. اس میں کوئی شک نہیں. اگر ہم دنیا کی مان لیں، دنیا تو ایک لمحے کے لیے صرف لفظ یا حسین بھی گوارا نہ کرے. وہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بدبخت بھی. میں نے آپ سے عرض کیا بات کا آغاز کہاں سے ہوا کہ عالم اسلام میں بھی وہ فرقے ہیں. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ایک شخص پوری دنیا میں کہیں بھی اسے محسوس بھی ہوا نا کہ وہ شاید کہیں مددگار ثابت ہو رہا ہے، وہ بھاگ جائے گا، وہ کبھی عزا کا حصہ نہیں بنے گا. مگر اگر دل میں حق ہوگا، دوسرے مذاہب کا ہوگا، تو وہ بھی آپ کو پتھر روڈوں سے ہٹاتا ہوا نظر آئے گا، وہ بھی آپ کو نام حسین کی سبیل پہ کھڑا نظر آئے گا. یہ معاملہ حق و باطل کے ساتھ ہے. مولا حسین کا معاملہ یہ حق و باطل کا معاملہ ہے. باقی وہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی عاشوراں آئی نہیں، عجیب و غریب چینلز پہ پروگرام ہیں، بنے بنائے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. پتہ بھی ہے، واضح محسوس ہو رہا ہے کہ سوال کرنے والا بھی اپنا ہے، جواب دینے والا پوری مکمل تیاری سے بیٹھا ہے کہ ایسا سوال ہو اور اس انداز میں جواب دے کر. لہٰذا جو کر رہے ہیں ان کے علماء سے پوچھو کہ کیا کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہے، عمل ہم کر رہے ہیں، پوچھا دیگر مکاتب کے علماء سے جا رہا ہے کہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے.
توجہ ہے جانے میں. عقل و منطق کا تقاضا ہے کہ جو قوم کچھ کر رہی ہے اس قوم کے اہل علم سے پوچھا جائے کہ یہ کیا کیا جا رہا. مگر کمال ہے آیت اللہ حسین مظاہری، ان کا ایک جملہ جہاد بن نفس کی 3 جلد میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، اور کمال خوبصورت جملہ. اور یہ تمام جو عاشوراں پہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر فتاوے دیتے ہیں، ان تمام فتاووں کو 3 سطروں میں انہوں نے گھما کے پھینک دیا. فرماتے ہیں یاد رکھو، یہ کالے کپڑے پہننا، یہ عزا میں شرکت کرنا، یہ یا علی مدد کہنا، یہ سیاہ پرچم اٹھانا، یہ سارے مودت کے مراتب ہیں، یہ عشق کے مراحل. فرماتے ہیں یہ تمام عشق کے مراحل ہیں، مودت کے مراتب ہیں، یہ عقل سے بالا تر مسائل ہیں. فرماتے ہیں ایک لفظ ان کی امانت ہے، یہ عقل سے بالا تر مسائل ہیں. اور فرماتے ہیں فقہ تابع عقل ہوتی ہے اور علماء فقہ کے عامل ہوتے ہیں، لہٰذا علماء کے پاس آ کر فقہ کے مسائل پوچھنے چاہیے، عشق کے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے. توجہ ہے جانے محترم؟ کمال ہے خدا یا پر اس کے ساتھ اس بات کو بھی واضح ذہنوں میں رکھیے، ہر وہ عمل آج کی تاریخ میں جو آپ نام حسین پر کریں، اس میں ایک لمحے کے لیے خود اپنے آپ کو جسٹس بنائیے، اپنے نفس کو، اور سوچئے ضرور جو میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں نام حسین پر، یہ کتنوں کے دلوں کو حسین کی طرف مائل کر سکتا. اور یہ بھی سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں ایک کام عشق حسین کے نام پہ کروں اور میرا یہ عمل ہی لوگوں اور حسین کے درمیان واضح دیوار بن جائے. توجہ ہے جانے محترم؟ یہ عقل و منطق کے مسائل ہیں، ان کو خود سوچئے، اس پر خود غور کیجئے، اور ہر وہ عمل جو لوگوں کو حسین سے قریب کر اس میں کوشش کیجئے. دیکھیے، اور یہ امانت ہے ان لوگوں کی. دیکھیے آج تک جو ہوا نا، کل مولا حسین کے امتحان تو کامل ہو گئے، مگر جو اب امتحان شروع ہوا ہے، اور وہ کمال امتحان اس کی سردار جناب زینب عالیہ، اس قافلہ عزا کی رہنما جناب زینب عالیہ. آپ دیکھیے انہوں نے کتنی مشکلات سے گزر کے اس کو آغاز کیا ہے جسے ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. لہٰذا ہر وہ عمل غم عزا میں کرتے ہوئے جناب زینب عالیہ کے کردار سے استفادہ کیجیے. علامہ اظہر حسن زیدی ہمارے لاہور سے تعلق تھا، پاکستان کی ایک بڑی شخصیت ہوئے. ان سے کسی نے پوچھا، کسی نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے اتنے انبیاء بھی دنیا سے گزرے، اتنے انبیاء دنیا سے گزرے اور ان کی کاوشیں بھی ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ کئی انبیاء کی شہادتیں ہوئیں، کسی کا ماتم تو برپا نہیں کیا گیا. اتنے انبیاء شہید ہوئے، کسی کا نوحہ آج نہیں پڑھا جاتا. جناب زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا، کیا کسی نے نوحہ سنا جناب زکریا کا؟ جناب یحییٰ کی شہادت ہوئی، کسی نے ماتم کیا ان کا؟ کسی کی عزاداری نہیں ہے. یہ حسین ہی کی عزاداری کیوں؟ انہوں نے فرمایا کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا کسی نبی کو اللہ نے زینب جیسی بہن ہی نہیں دی. حسین کی عزا اسی لیے باقی ہے کہ زینب کا کردار سامنے ہے. لہٰذا جب بھی ہم عزاداری میں آتے ہیں نا، ہم ان کی محنتوں کے امین بن کر آتے ہیں. اس بات کو بس مد نظر رکھا ہے. آپ ہیں، غم عزا ہے، حسین ابن علی ہیں، مگر امانت دار بن کے یہ عزاداری کرنی ہے. لہٰذا ہر وہ عمل جو غم عزا میں کیا جائے اس میں مد نظر ان شخصیات کو رکھا جائے. بس عزیزان محترم، عجیب روایت ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب نہروان کی جنگ ہوئی نا، مولا رسول خدا نے مولا امیر سے فرمایا تھا کہ یا علی، یہ جو جنگ ہوگی نا، جو تجھے لڑنی پڑے گی خوارج کے خلاف، 10 سے زیادہ آپ کے شہید نہیں ہوں گے، 10 سے زیادہ ان کے بچیں گے نہیں. نہروان کا یہی نتیجہ نکلا. جو 7-8 قیدی بچے نا، ان کے قید ہو گئے، باقی سب وہ قتل ہو گئے. جو 7-8 قیدی وہ بند کر دیے گئے جیل میں. وہاں سے گزر ہوا مولا حسین کا. مولا حسین نے دیکھا کہ ایک قیدی ہے جس کے ہاتھ میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور ان رسیوں کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں ہے. صاحب نور ایمان نے یہ واقعہ لکھا. وہ حالت تکلیف میں ہے. مولا حسین مولا علی کے پاس ہے. کہا بابا، میں ایک قیدی ہے جس کے ہاتھ میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کی رسیوں کو کھول دوں. مولا نے سوال کیا تھا، مولا امیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے.
فرمایا جانتے ہو حسین وہ کون ہے؟ مولا اس کا نام، جی بابا مجھے پتا ہے، اس کا نام شمر ذی الجوشن ہے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ کھول دو۔ مولا تشریف لائے، اس کی رسیاں بھی کھولتے چلے جا رہے ہیں اور امام کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا تعجب ہے حسین، تم مجھ پر احسان بھی کر رہے ہو اور گریہ بھی کر رہے ہو۔ امام نے فرمایا مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، میری بہنیں تجھے خدا اور رسول کے واسطے دیں گی، مگر تو ان کے ہاتھوں کو باندھتے ہوئے حیا نہیں کرے گا۔ اس نے کہا نہیں حسین ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں تم مجھ پر احسان کر رہے ہو۔ امام نے فرمایا نہیں میں جانتا ہوں وہ وقت ضرور آئے گا۔ عزیز بے عین ہی جیسے امام نے فرمایا علی و بطول کی بیٹیاں خدا اور رسول کے واسطے دیتی رہے۔ 11 محرم کو اپنے نجس لاشیں دفنا کے جب آئے نا خیام میں رسیاں لے کر تو بیویاں خدا اور رسول کے واسطے دیتی رہیں، ظالموں نے حیا نہ کیا۔ پر اس ظالم کے تو سامنے بندے تھے، جناب زینب عالیہ کے ہاتھوں کو پس پشت باندھا، اور جب باندھ کر تازیانوں کی بارش میں اونٹوں پر سوار کرا کے لے جانے لگے نا تو بے عین وہیں سے عین اس جگہ سے گزارا جہاں لاش اقدس حسین ابن علی پڑی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب مرحب کی بہن کو لایا گیا نا رسول کے پاس، جب رسول کے پاس مرحب کی بہن کو لایا گیا خیبر کی فتح کے بعد، رسول نے دیکھا کہ وہ شدت سے گریہ کر رہی ہے۔ رسول نے فرمایا نہیں تو گھبرا نہیں، تیرے سے کوئی برا سلوک نہیں کرے گا، اسلام اس چیز کی تلقین نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں، میں نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی ہے۔ رسول خدا نے جناب بلال کو ڈانٹ دیا، کہا بلال انسانیت کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا کسی بہن کو اس کے بھائی کی لاش کے پاس سے گزارا جا سکتا؟ واہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے وہ منظر دیکھا، جیسے ہی لاش حسین دیکھی خود کو اونٹ کی پشت سے زمین پہ گرا دیا، لاش حسین پہ گرا۔ مگر جو حالت تھی لاش حسین کی، کیونکہ یہ ہوا جب سروں کو اتارا گیا بدبختوں نے تمام لاشیں میدان میں پڑی ہوئی تھی تو عجیب حکم دیا، کہا گھوڑے دوڑا دیے جائیں لاشوں پر۔ جیسی گھوڑے دوڑانے کی بات آئی نا فوراً ایک قبیلہ آ گیا ہے، اس نے کہا ٹھہر جاؤ ہماری بھی ایک لاش اس میں پڑی ہے۔ وہ اس کو قتل کیا، حق ادا ہو گیا، مزید اس کے جسم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، واپس کر دو۔ واپس کیا گیا، دوسرا قبیلہ آ گیا، ایک لاش انہوں نے اٹھا لی۔ عمر ابن سعد نے عام اعلان کر دیا، اس نے کہا پہچانو جو جس کی تعلق کی لاش ہے اٹھا سکتا ہے۔ جب یہ حکم سنا نا جناب زینب نے تو پسر سعد کے پاس بھیجا کسی کو، کہا خدا را جا کر کہو کیا مجھے بھی حق ہے میں نواسہ پیغمبر کی لاش کو اٹھا لوں؟ کہا نہیں ہر کسی کی لاش اٹھائی جا سکتی ہے، حسین کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی۔ عزیز وہ حشر ہو گیا لاش مظلوم کا کہ خوشبو سے پہچاننے والی بہن جب لاش اقدس پہ آئی نا تو وہ حالت ہی رو کر کہنے لگی حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ اور ایک مرتبہ رخ کیا مدینے کی طرف، کہا نا کیا یہی آپ کا حسین ہے؟ اتنی مجروح لاش ہو گئی تھی، مگر جناب زینب عالیہ نے تو یہ ماتم کیا۔ عجیب نوحہ پڑھا اصغر معصوم کی ماں جناب رباب نے، عجیب جملے ہیں، خود کو گرا کے لاش حسین پہ ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، رو کر کہنے لگی مولا میں معافی چاہتی ہوں، اگر میرے بس میں ہوتا مولا یہ لاش اس طرح دھوپ میں نہ پڑی ہوتی میں کفن ضرور دیتی۔ مولا اگر میرے پاس یہ کفن نہیں ہے کہ میری چادر تک چھن چکی ہے، یہ غربت سنیے علی کی بہو کی، رو کر کہنے لگی اگر میرا بس چلتا میں پاس کی بستیوں میں چلی جاتی، مانگ کے بھی لانا پڑتا تو مولا یہ لاش بے چھاؤں نہ رہتی۔ مولا مگر میرے ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، میں بے بس ہوں، مگر علی اصغر کی ماں یہ وعدہ کر کے اٹھ رہی ہے مولا اب رہتی زندگی تک اس بے کفن لاش کی قسم میں کبھی چھاؤں میں نہ آؤں گی۔ مولا آپ کی پیاس کی قسم میں جب تک زندہ رہی میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں۔